معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، اب رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ جب دوست اداس ہو اور وہ آپ سے اپنی تکلیف شیئر کرے تو اس کو نصیحت نہیں کرتے، نہ ہی حقیقت پسندانہ تجزیے دیتے ہیں، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے، کیونکہ کسی کا دل ہلکا کرنا بھی ایک آرٹ ہے اور یہ آرٹ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 40 سال تک اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا رہا۔ جب میں نے اسے پا لیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے میری تلاش میں تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ مولا علی سے کسی شخص نے پوچھا، یا علی میں صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اندازہ نہیں کہ کون حقدار ہے کون نہیں۔ مولا علی نے فرمایا، تم اس کو دے دو جو حقدار لگے اور اس کو بھی دے دو جو حقدار نہ لگے۔ اللہ تمہیں وہ دے گا جس کا تو حقدار ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو حقدار نہیں ہے۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چیونٹیاں کھاتا ہے اور جب سانپ مر جائے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہو مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں 70 ماؤں سی محبت رکھتا ہوں۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں دل کی سرجری یونٹ کے باہر لکھا ہوا خوبصورت جملہ، اگر دل کھول لیتے یاروں کے ساتھ تو آج دل کھولنا نہ پڑتا اوزاروں کے ساتھ۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے،
اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجیے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن و سنت سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ خاموشی بھی ایک زبان ہے جسے کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہو جا جیسا کہ مردہ نہلانے والے کے ساتھ، کہ جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ قیمت پانی کی نہیں پیاس کی ہوتی ہے، قیمت موت کی نہیں سانس کی ہوتی ہے۔ دوست تو بہت ہوتے ہیں دنیا میں مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے۔ بارات آنے پر جب لڑکیاں پھول مردوں پر نچھاور کرتی ہیں، جب ڈی جے بجتا ہے، کسی کے سر پر دوپٹہ نہیں، کسی کے لباس حیا سوز، اور دلہن کی انٹری پر انگلش ماحول، ہمارے جرموں کی فہرست بہت لمبی ہے، کیا قرآن یہ کہتا ہے؟ اور پھر رخصتی پہ قرآن کیوں نکال لاتے ہیں؟ زیادہ نہیں، بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو کھانا کھاتے آوازیں دے دے کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم بھی آ کر کھانا کھا لو، اور اگر آپ انکار کر دو تو آپ کا حصہ ڈھانپ کر رکھا ہوتا ہے حفاظت سے۔ یا اللہ، یہ مائیں بہت پیاری ہوتی ہیں، ان کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔